نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اس عالم جیسے سینکڑوں عالم پل بھر میں پیدا کر دینے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عدم سے یعنی نتھنگنیس سے ایک لمحے کے اندر، بلکہ اس ایک لمحے سے بھی کم میں، کیونکہ وہ حکم دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، اس طرح کے بے انتہا عالم پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور کافر کے پاس کیونکہ ایمان نہیں ہوتا تو اس کی یہ بات عقلی طور پہ سمجھانی ہوتی ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے تو وہ اتنی قدرت تو رکھتا ہوگا نا، کس طرح کی اور کائنات بھی بنا سکے، اور جس طرح کی کئی کائناتیں بنا سکتا ہے تو اس میں یہ قدرت بھی ہوگی کہ وہ یہ کام کرنے میں تھکے نہیں بلکہ ایک لمحے میں بنا دے، کیونکہ تھکنا انسان کا کام ہے، خالق کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح آنکھیں بینا کر دینے سے یہ مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر دل کو کامل ایمان اور کامل یقین حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں، اس کائنات میں ہر لمحہ لاکھوں انسان پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں سیارے بن رہے ہیں، لاکھوں سیارے ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہمیں تو بس اپنے گھر کے بارے میں، اپنے دفتر کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، کس وقت کون سا سیارہ بنا، کون سا ٹوٹا، کون سا ختم ہو گیا، کون سا سولر سسٹم نیا کریٹ ہوا، کون سا سولر سسٹم ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں انسان کو مکمل طور پہ کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو مکمل طور پہ نہیں جانتا، لیکن جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے یقین بڑھتا جاتا ہے، ان چیزوں کے مشاہدے کے بغیر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب ہوا اس عالم جیسے سینکڑوں عالم پیدا کر دینے کا۔ ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ ایک وہ عالم ہے جسے ہم عالم خلق کہتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مٹیریل ہے اور وہ کوانٹیفائیبل ہے، یعنی جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ کسی مٹیریل کی بنی ہوئی ہیں اور وہ کوانٹیفائیبل بھی ہیں، ان کی میئرمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اتنے کلو کا ہے، یہ اتنے سینٹی میٹر کا ہے، یا میٹرز کا ہے، یا اتنے مائلز کا ہے۔ تو یہ عالم یعنی عالم خلق جس کو کہا جاتا ہے، اس میں میٹیریل باڈیز ہیں اور یہ سب کی سب میئریبل ہیں۔ ایک اور عالم ہوتا ہے جس کو عالم امر کہتے ہیں، جیسے روح ہو گئی، تو اس روح کی کوئی ڈائمنشنز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہ وہ میٹیریل کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی وہاں پہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جن کا نہ وزن ہے اور نہ کوئی ڈائمنشن ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھیں بینا کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کشف سے یا اپنی ذہنی قوتوں سے یا اپنے قلب کی قوتوں سے اس عالم کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ عالم خلق سے ہزاروں گنا بڑا ہے، وہاں تو ڈائمنشنز ہی نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تمہاری آنکھوں کو بینا کر دیں، تمہارے دل کی آنکھوں کو بینا کر دیں، تو تم پھر عالم امر کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اور زیادہ ادراک ہوگا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت کرو گے اور ان سے اور زیادہ محبت کرو گے۔ تو آگے مولانا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے موازنہ کر کے ہمارے اس غلط تصور کو توڑ رہے ہیں کہ یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں، عالم خلق، یہ کوئی بہت ہی عظیم چیز ہے جس سے ہم مروب بھی ہیں اور جس کے حسن کے ہم عاشق بھی ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس جیسی بہت سی چیزیں ہیں، اس جیسے بہت سے عالم ہیں۔ تو فرماتے ہیں، گر جہاں پیشت بزرگو بے تنیست، پیش قدرت ذرہ میداں کے نیست۔ اگرچہ یہ عالم تیرے نزدیک بڑا اور بہت وسیع ہے، لیکن تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن مولانا یہاں پر یہ بات الگ انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ اپنے سے بڑی یا طاقتور چیز سے مروب ہو جاتا ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں انسان کو، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اس چیز کی جو بڑی چیز لگتی ہے اس کی جو مضر اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے جو فائدے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان کی یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، یہ حکومت صرف عالم خلق کی حد تک ہے۔ عالم خلق یعنی جو میٹیریل ورلڈ ہے، انسان اس کے قدرتی وسائل دریافت کر کے ان سے اپنی آسائش اور فائدے کی مختلف چیزیں بناتا ہے، اور پھر اپنی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے، اور پھر انہی چیزوں کے اوپر عاشق ہو کر، انہی آرام اور آسائش کے اوپر عاشق ہو کر ان کے حصول کے لیے ان کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی ساری خواہشات، ساری فکر، ساری کوششیں انہی چیزوں کو پانے کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو اس ٹرانس سے نکالنے کے لیے، دنیا کی لگژریز کے یا اس کے حسن کے ٹرانس میں جو انسان رہتا ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے مولانا فرما رہے ہیں کہ تمہاری کم علمی کی وجہ سے تمہیں علم و شعور نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ کائنات
بہت بڑی لگتی ہے، بڑی عظیم و شان لگتی ہے، بہت بڑا خزانہ لگتی ہے، لیکن اگر تم حقیقت دیکھ سکو تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے آگے یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں قدرتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ خزانے ہیں جن کی طلب میں انسان دنیا کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ سارے جو دنیا کے اندر آپ کو خزانے اور حسن اور آسائشیں نظر آتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہی کی تو دی ہوئی ہیں، اور ابھی یہ کہ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے کچھ نہ ہونے کی حقیقت کو کم سے کم عقلی طور پر مان لیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کہیں دنیا کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنایا ہے، اس کی راحتوں، جنت کی راحتوں اور جہنم کے عذاب کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم عقلی طور پہ مان لیں پہلے، اور ہمارا ایمان ہم عقلی طور پہ مانتے بھی ہیں۔ اب اس حقیقت کا دل پر اس طرح طاری کرنا کہ انسان اپنی دنیاوی خواہشوں کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے، تاکہ اسے دنیا کی پرواہ نہ رہے، دنیا کے راحت کے اور دنیا کے غموں کی پرواہ نہ رہے، آخرت کی راحت اور آخرت کی جو غم ہے ان سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ یہ چیز مل جانا یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ کثرت ذکر سے اور نفس کو قابو کرنے کے لیے اس کی مخالفت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو طریقت کہا جاتا ہے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کو تو جوگی ووگی کرتے تھے، وہ ہوا میں اڑنے کی باتیں کرتے ہیں، پانی میں چلنے کی باتیں کرتے ہیں، سب ہوائی باتیں ہیں۔ نہیں، ان چیزوں میں سے کچھ بھی تصوف نہیں ہے۔ جوگی جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے یا نہیں، تو ہماری یہ بحث ہی نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ دنیا کی محبت کی پٹی آنکھوں سے کھول کر دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز کر دیا جائے، تاکہ انسان اس وجود میں، اس عالم خلق میں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھ سکے، ان سے متاثر ہو سکے، اور ان صفات کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو سکے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کا شوق بن جائے گی۔ لیلا کا ہر حکم پورا کرنا مجنو کی دلی خواہش تھی۔ اب دیکھیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا کہتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت ہے 33 نمبر، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے، تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا اور اس میں جن چیزوں کو ہم قیمتی کہتے ہیں، جیسے چاندی ہو گئی یا سونا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور یہ اس طرح نہ ہونے کے برابر ہیں کہ اگر اللہ اپنے نافرمانوں کو اس طرح اس دنیا کی دولت، اس دنیا کی قیمتی چیزوں سے نوازیں کہ ان کے در و دیوار سونے چاندی کے ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی اور قدرتوں کی مالک ذات اپنے جھٹلانے والوں کو دنیا سے نوازنے پر تردد محسوس نہیں کرتی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیاوی دولت اور عیش اور آرام، اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شدید ترین دشمن کو قید کر کے اسے مٹی یا گوبر کھانے دے، تو اب اگر وہ بھوسا مٹی گوبر کھائے گا تو بادشاہ کو کیا فکر ہے اس کی، جتنا مرضی کھا لے، کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی راحت کا سامان تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ان قیمتی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کفار جتنا مرضی استعمال کر لیں۔ اسی مضمون کو اس حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر وزن رکھتی تو کافر کو اس دنیا سے وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہونے دیتے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اگر مچھر کے پر کے وزن کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو کچھ نہ ملتا، اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں ان کے در و دیوار سونے چاندی کے بنا دوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس آیت کو اور حدیث کو ملا کر پڑھیں تو ہمیں یہ علم ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو وہ کفار کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیتے۔ ہمارے مشاہدے کی ایک بات ہے، یعنی جو ہماری آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے، ان باتوں کو ہم دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار پہ تو خوب دولت برستی رہے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ ہی نہیں اس بات کی۔ تو کفار کے اوپر اس طرح دولت برستی ہوئی نظر تو نہیں آتی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں سے زیادہ خوشحال ہیں، لیکن سارے کفار تو خوشحال نہیں ہیں، کچھ بڑے مشکلات کے اندر بھی ہوتے ہیں، کچھ فاقہ زدہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بیماریاں بھی آتی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اس آیت میں کفار کو بے انتہا دنیاوی دولت نہ ملنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ عز و جل ایسا نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ کفار کے اوپر اتنی بہت سی نعمتیں دیکھ کر کہیں مسلمان یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو نوازتے ہی رہتے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی کر جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جو مرضی کر جاؤ معاف کرتے رہیں گے، یہ انتہائی غلط فہمی ہے، کیونکہ معاف اسی کو کریں گے جو توبہ کرے گا، اور جو سرکشی کرتا رہے گا، نفس پرستی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو معافی نہیں ہے، معافی تو توبہ کرنے والے کے لیے اور اپنے حال کی اصلاح کرنے والے کے لیے۔ قرآن شریف تو یہی بتاتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا بس وہ کامیاب ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو بھی اس دنیا میں مشکلات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، ورنہ ان کی اصل سزا آخرت میں ہے۔ ہاں، دنیا میں ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہے کیونکہ آخرت میں انہیں کفر کی وجہ سے کسی عمل کا بدلہ نہیں ملنا، تو جو اچھا کام وہ دنیا میں کرتے ہیں وہ دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے تو ان کو اس عمل کی جزا بھی دنیا کے اندر دنیاوی نعمت کی صورت میں دے دی جاتی ہے۔ ہاں، جو دنیاوی نعمتیں ان کو ملتی ہیں وہ اس کے بھی مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت کوئی نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان چیزوں کو جاری بھی رکھے رہتے ہیں۔